یہ قیام اللیل ہے، یہ نور پیدا کرتا ہے، یہ عمل کو نورانیت میں تبدیل کرتا ہے، یہ آپ کے روزے کے اندر حسن پیدا کرے گا۔ دوسرا عمل قیام اللیل ہے، نمبر 2، جس سے ہماری زندگی بدلے گی، جس سے ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا، وہ ہے قیام اللیل۔ قیام اللیل نماز تراویح کا ادا کرنا قیام اللیل ہے۔ نماز تراویح کے 40 سجدے کرنا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہ 40 سجدے ایسے ہی ہیں جیسا اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر 40 راتوں کے لیے بلایا تھا۔ یہ سمت کا اعزاز ہے، یہ سمت کا اعزاز ہے، یہ اس کا اکرام ہے۔ جیسے اللہ نے وہاں پیغمبر کو، اپنے نبی کو 40 راتوں کے لیے بلایا، تو یہ ایک ایک سجدہ ایک ایک رات کے برابر ہے۔ پھر سوال ہی نہیں ہونا چاہیے کہ میں 8 پڑھوں یا 10 پڑھوں یا 12 پڑھوں یا مولوی صاحب کتنی پڑھوں، یہ سوال ہی نہیں ہونا چاہیے بھائی۔ یہ تو کاہل اور سست آدمی کا سوال ہے، یہ تو جان چھڑانے والے کا سوال ہے، تو یہ عبادت سے جی چرانے والے کا سوال ہے، یہ تو مسجد سے بھاگنے والے کا سوال ہے۔ نماز کی قبولیت کا فیصلہ اس وقت ہوگا جب امام کی نماز ختم ہوگی، تو امام کی نماز تو 20 پر ختم ہوتی ہے، آپ پہلے کیسے جا رہے ہیں؟ یہ قیام اللیل ہے، یہ قیام اللیل ہے۔ اور اس میں جو انسان کو نور ملتا ہے، ایک ایک سجدے میں جو انسان کو نور ملتا ہے، یہ پورے سال سجدے میں یہ نور نہیں مل سکتا، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، قیمت بڑھی ہوئی ہے۔ یہ ایک ایک سجدہ ایک فرض کے سجدے کے برابر ہے اس وقت، اور ایک فرض اور ایک نفل کا ثواب، ان دونوں کے درمیان میں کوئی موازنہ اور کوئی برابری تو ہو ہی نہیں سکتی۔ آؤ طے کرتے ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پوری تراویح، نماز تراویح از اول تا آخر انشاءاللہ ہم ادا کریں گے۔ اور ایسی جگہ ادا کرو جہاں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو، صرف پڑھانا جا رہا ہو، سمجھ سمجھ کر پڑھا جا رہا ہو، سمجھا سمجھا کر پڑھا جا رہا ہو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جا رہا ہو۔ ایسی جگہ مت تلاش کرو کہ قرآن کریم پڑھنے والے پر بھی لعنت کرے، سننے والوں پر بھی لعنت کرے۔ کیا جلدی ہے بھائی؟ 29 یا 30 راتوں کی بات تو ہے، کیوں جلدی ہے؟ ایسا حافظ مت تلاش کرو جو تیز تیز پڑھے، جلدی جلدی پڑھے، جلدی جلدی نمٹا دے۔ ارے مولوی صاحب آپ تو بہت دیر لگاتے ہو، ارے مولوی صاحب یہاں تو بہت دیر لگتی ہے، ارے مولوی صاحب یہ تو پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن کا استہزاء مت کرو، قرآن کا کھیل مت بناؤ، قرآن کریم کا تماشا مت بناؤ۔ ورتل القرآن ترتیلا، حکم ہے قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، تاکہ پڑھنے والے کو بھی سمجھ آئے، سننے والے کو بھی سمجھ آئے۔ ایسی جگہ تلاش کیا کرو، ایسی جگہ تلاش کیا کرو جہاں ایک ایک حرف آپ کو سمجھ میں آئے۔ یہ ایک ایک حرف آپ کے کان کے اندر جب جا رہا اور سن رہے تو آپ کی روح میں انقلاب پیدا کر رہا ہے، انقلاب پیدا کر رہا ہے۔ سنو تو صحیح میرے عزیزو، اگر کوئی آدمی آپ کو پیار کی باتیں کہہ رہا ہے، محبت کی باتیں کہہ رہا ہے، وہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو ان کی باتوں کا اثر آپ لے رہے ہیں۔ کوئی گالیاں دے رہا ہے، وہ گالیاں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں تو آپ اثر لے رہے، نہ اس کی پیار کی بات سمجھ میں آئے نہ گالی کی بات سمجھ میں آئے۔ بولتا رہے بھائی، بولتا رہے۔ آج تو یہ حال ہے، تیز رفتار حافظ تلاش کرتے ہیں، تیز رفتار۔ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے والا تلاش کرو، یہ قیام اللیل ہے، یہ قیام اللیل ہے۔ اس کے علاوہ رات کو پھر بھی جب موقع ملے، اس کے علاوہ تہجد کے وقت اٹھو، پھر 2 رکعت ادا کرو، پھر 4 رکعت ادا کرو، یہ قیام اللیل ہے۔